جنگلی بھینسے کے شکار کی کہانیاں تو آپ نے کئی بار سنی ہوں گی۔ ہر کہانی میں شکاری انگریز ہوتا ہے اور بھینسا افریقی۔ مجھے تو اب بھی معلوم نہیں کہ جنگلی بھینسے افریقہ کے علاوہ اور کون کون سے ملک میں ہوتے ہیں۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے علاقے پوٹھوہار میں جنگلی بھینسا نہیں پایا جاتا، نہ کبھی پایا گیا ہے۔ آپ نے افریقہ کے جنگلی بھینسوں کے متعلق پڑھا ہوگا کہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھ جائیں تو درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بخشتے نہیں۔ اس سے ہاتھی اور درندے بھی ڈرتے ہیں۔ شکاری اسے بندوقوں اور رائفلوں سے مارتے ہیں۔ میں نے جنگلی بھینسوں کے شکار کی کہانیاں اس وقت پڑھنی شروع کی تھیں جب ڈائجسٹ نکلنے شروع ہوئے تھے۔ شروع میں ڈائجسٹوں کا گزارا ایسی ہی کہانیوں پر چلتا تھا۔ اس کے بعد تو ان میں دوسرے شکار کی کہانیاں شائع ہونے لگی تھیں جو شہروں کی سڑکوں پر، باغوں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھیلا جاتا ہے۔ میں نے جب جنگلی بھینسوں کے شکار کی کہانیاں پڑھنی شروع کی، اس وقت میرا پہلا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ یہ کہانیاں پڑھ کر مجھے اپنے علاقے کے چند ایک بھینسے یاد آ گئے جو جنگلی نہیں، پالتو تھے، مگر جنگلیوں سے زیادہ خطرناک ہو گئے تھے۔ ان میں سے شاید ایک دو کی کہانیاں آپ کو میں پہلے سنا چکا ہوں۔ یہ بدمست ہو گئے تھے۔ آج ایک اور یاد آ گیا ہے، لیکن یہ بھینسا نہیں، سانڈ تھا، نوجوان بیل۔ ایسے سانڈوں کو ہم اپنی زبان میں ساہن کہا کرتے ہیں۔ آج کل تو ایسے سانڈ کم ہی نظر آتے ہیں۔ مصنوعی کھاد کے اگائے ہوئے پٹھے کھا کھا کر سانڈوں میں وہ بات ہی نہیں رہی جو ہمارے وقتوں میں ہوا کرتی تھی۔ نہ ہمارے نوجوانوں کے قد بت رہے ہیں، نہ سانڈوں اور بھینسوں میں وہ طاقت رہی ہے جو محاورے کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی۔ اب یہ کہنا غلط ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا بیکار ہے۔ آج کل کی بھینسیں فلمی موسیقی کی رسیا ہو گئی ہیں۔ اب فلمی گانے جو ولایتی دھمال کی تال پر گائے جاتے ہیں، بھینسوں اور سانڈوں کو ہی پسند آ سکتے ہیں۔ اگر صحن میں ٹرانزسٹر لگا ہوا نہ ہو تو بھینس دودھ نہیں دیتی۔ اس دھما چوکڑی والی فلمی موسیقی نے بھینسوں اور سانڈوں کے چال چلن پر ایسا برا اثر ڈالا ہے کہ ان کی وہ صحت اور تندرستی ہی نہیں رہی۔ ان کے لیے کوئی سلوتری قسم کا میم الف درکار ہے۔ مدت گزر گئی ہے، بھینسے لڑتے نہیں دیکھے۔ دو بھینسے کبھی جوش رکابت میں ٹکرا جاتے تھے تو وہ ایک جگہ نہیں لڑتے تھے، لڑتے لڑتے گاؤں میں گھوم جاتے تھے اور پھر دور نکل جاتے تھے۔ لوگ بچوں کو گھروں میں بند کر لیتے تھے۔ باولے کتے کا اور لڑتے ہوئے بھینسوں کا اعلان نما شور سب پر دہشت طاری کر دیا کرتا تھا۔ لڑتے بھینسوں کو کوئی چھڑانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یہ بھینسے گاؤں کی کسی کچی دیوار سے ٹکرا جاتے تو دیوار گر پڑتی تھی۔ بدمستی میں آیا ہوا بھینسا اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بدمستی میں آیا ہوا دوسرا خطرناک جانور اونٹ تھا۔ یہ تو اپنے مالک کو بھی مار ڈالتا تھا۔ ہمارے علاقے میں کھڈ نالوں، برساتی ٹیلوں اور نشیب و فراز کی وجہ سے پکی سڑکیں نہیں بن سکیں۔ بار برداری کے لیے اونٹ اور گدھے استعمال ہوتے ہیں۔ شتر بانوں کے ہاں کبھی کبھی کوئی اونٹ بدمستی میں آ جاتا ہے۔ ایسا اونٹ آدمی کو منہ میں لے لیتا اور پٹخ پٹخ کر مار ڈالتا ہے۔ میری جوانی کا واقعہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں دو آدمی آئے۔ انہوں نے 4 میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ وہاں کا ایک سانڈ بدمست ہو گیا ہے۔ اس نے 2 بکریاں مار ڈالی ہیں اور ایک بیل کے پیٹ میں سینگ مار کر پیٹ پھاڑ ڈالا ہے۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ وہ اس قدر بدمست ہے کہ جس آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھتا ہے اس کی طرف بہت تیز دوڑتا ہے۔ اسے گھیر کر پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک آدمی اس کی زد میں آ گیا۔ وہ پھرتیلا تھا، زخمی تو ہوا لیکن مرنے سے بچ گیا۔ وہ 2 روز گاؤں کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہا۔ لوگوں نے اس کے ڈر سے مویشی باہر نہ نکالے اور خود بھی گھروں میں دبکے رہے۔ تیسرے دن وہ گاؤں سے 1 میل دور چلا گیا۔ اس کے لیے چارے کی کمی نہیں تھی، فصل کھڑی تھی۔ اس کے مالک اس سے دور دور اس کے تعاقب میں رہے۔ وہ بڑا قیمتی سانڈ تھا اور نوجوانی کی عمر میں تھا۔ ان آدمیوں کی اطلاع کے مطابق ایک گھوڑا سوار بڑے مزے سے چلا جا رہا تھا۔ سانڈ پیچھے سے اس کی طرف دوڑا۔ گھڑ سوار نے پیچھے دیکھا، اسے آگے سے ہٹ جاؤ، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ کی للکار سنائی دی، لیکن سوار نے پرواہ نہ کی۔ وہ سمجھا ہوگا کہ یہ لوگ سانڈ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے ہیں۔ سانڈ نے بڑی ہی تیز رفتاری سے آتے ہوئے پیچھے سے گھوڑے کو ٹکر ماری۔ گھوڑا منہ کے بل گرا، سوار دور آگے جا پڑا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ سانڈ کی توجہ گھوڑے پر تھی۔ گھوڑا ابھی اٹھا ہی تھا کہ سانڈ نے اسے ایک اور ٹکر ماری۔ سوار وہاں سے بھاگ گیا۔ گھوڑا دوسری طرف دوڑ پڑا، لیکن وہ لنگڑا رہا تھا۔ سانڈ اس کے پیچھے گیا۔ سانڈ کے آگے راہ جاتے لوگوں کو دور سے خبردار کر دیتے اور لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔
اب سانڈ ان آدمیوں کی اطلاع کے مطابق ایک برساتی نالے میں چلا گیا تھا جو خشک پڑا تھا۔ اس کے دونوں اطراف عمودی ٹیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ سانڈ وہاں بیٹھ گیا تھا۔ تمہارے گاؤں کے کتے مشہور ہیں، ان دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا۔ اس سانڈ نے ابھی کسی آدمی کو تو جان سے نہیں مارا، لیکن وہ وہاں سے نکل کر کسی گاؤں میں چلا گیا تو معلوم نہیں کتنے انسانوں کو مار ڈالے گا۔ تم اپنے تمام کتے لے جاؤ اور اس سانڈ کو ختم کر دو، ورنہ وہ بہت نقصان کرے گا۔ ہم نے انہیں بتایا کہ کتے کسی سانڈ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کتے درندے نہیں ہوتے، یہ سانڈ کو بھگا سکتے ہیں یا زخمی کر سکتے ہیں۔ بدمست سانڈ سے تو یہ خطرہ تھا کہ کتوں کو مار سکتا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ یہ سانڈ اگر بدمست ہو گیا ہے تو شاید اس کی بدمستی ختم ہو جائے گی، اگر یہ باولا ہو گیا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ کسی بندوق والے کو بلا کر اسے گولی مار دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال گزرے لاہور چڑیا گھر کا ایک ہاتھی بدمست ہو گیا تھا۔ اس نے ایسا خطرہ پیدا کر دیا تھا کہ چڑیا گھر تماشائیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ آخر اسے گولی مار دی گئی تھی۔ ان آدمیوں نے بتایا کہ سانڈ کے مالکوں کو کہا گیا ہے کہ اسے گولی مار دیں، ورنہ اس نے کسی آدمی کو مار ڈالا تو پولیس تک رپورٹ پہنچے گی اور وہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ مگر وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ سانڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ سانڈ کے مالکوں کو کسی عامل نے بتایا کہ دشمنوں نے اس پر تعویذ کر دیے ہیں اور تعویذ کا اثر تعویذ یا ایک خاص عمل سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک شاہ جی جو جن نکالنے اور الٹے تعویذوں کا توڑ کرنے میں مشہور تھے، اپنا دم درود کر رہے تھے۔ دیہات میں بعض آدمی مویشیوں کی بیماری کا علاج مہارت سے کرتے تھے۔ وہ دیسی دوائیاں بنا کر بیمار مویشی کو دیتے اور صحت یاب کر لیتے تھے۔ ایسے ہی ایک سیانے نے دعوے سے کہا تھا کہ سانڈ کسی طرح قابو میں آ جائے اور اس کے منہ میں دوائی ڈال دی جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانس کے 1.5-2 فٹ لمبے ٹکڑے کے اندر دوائی ڈال کر بیمار مویشی کے منہ میں ڈالتے ہیں، لیکن مویشی کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ بدمست سانڈ کے منہ میں دوائی ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مالک سانڈ کو جان سے کیوں نہیں مارتے تھے۔ اس زمانے میں گوجر خان میں ہر سال مویشیوں کا میلہ لگا کرتا تھا، جسے ہم لوگ کمیٹی کہا کرتے تھے۔ عجیب رونق ہوا کرتی تھی۔ تمام تر ضلع سے نمائش کے لیے خاص طور پر پالے ہوئے سانڈ آتے تھے۔ کبڈی اور نیزہ بازی ہوتی تھی۔ انگریزوں کا دور تھا۔ راولپنڈی سے انگریز کمشنر اور ڈپٹی کمشنر آتے تھے۔ سانڈوں کو اول دوم انعامات دیے جاتے تھے۔ انگریز افسر سانڈوں اور گھوڑوں کی اعلیٰ اور تندرست نسلیں پالنے والوں کو بہت ہی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ دیہات میں کمیٹی میلے کے لیے پالے جانے والے سانڈوں کے متعلق رویہ اور رواج یہ تھا کہ سانڈ کو سارے گاؤں کی عزت سمجھا جاتا تھا۔ میلے کے لیے سانڈ گاؤں سے نکلتا تو گاؤں والوں کا جلوس ساتھ ہوتا تھا، ڈھول بجتے تھے۔ یہ سانڈ 9 عمر ہوتے تھے، ان سے نمائش کے سوا کوئی اور کام نہیں لیا جاتا تھا، یا ان کا کام کھانا اور خدمت کروانا ہوتا تھا۔ انہیں صابن سے نہلایا جاتا اور سینگوں پر سونے یا چاندی کے ورق چڑھائے جاتے تھے۔ ان میں سے اکثر سانڈ صرف گھر والوں کا ادب لحاظ کرتے تھے، کبھی اور کسی کو پلے نہیں باندھتے تھے۔ مارتے بھی تھے، بعض تو غسیلے اور منہ زور ہو جاتے تھے۔ انہیں قابو میں رکھ کر میلے تک لے جانے کے لیے ایسے آدمی ساتھ ہوتے تھے جن میں سانڈوں جیسی طاقت ہوتی تھی۔ دیہات میں برادریوں کے درمیان بھی انعامات جیتنے کا مقابلہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سانڈ جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں، کمیٹی میلے کے لیے پالا ہوا 9 عمر سانڈ تھا۔ میلے میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ سانڈ تیار تھا لیکن بدمست یا باولا ہو گیا تھا۔ اس سے پچھلے سال اس گھرانے نے ایک اور سانڈ میلے میں مقابلے کے لیے پیش کیا تھا، مگر اسی برادری کے ایک اور سانڈ نے انعام حاصل کر لیا تھا۔ ان لوگوں نے گاؤں میں جشن منایا اور ہارنے والے سانڈ کے مالک گھرانے کو تانے دیے تھے۔ یہ ہارنے والوں کی غیرت کے لیے چیلنج تھا۔ دیہات میں غیرت بڑے خون خرابے کرواتی ہے۔ ہارنے والے سانڈ کے مالکوں نے غیرت مندی کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنے اتنی اچھی نسل کے لیے سانڈ کو ذبح کر دیا اور گوشت سارے گاؤں میں تقسیم کر دیا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے سال انعام ہمارا سانڈ لے کر آئے گا۔ 1 مہینے کی تلاش سے انہیں سرگودا کے کسی گاؤں سے یہ سانڈ ملا تھا۔ اسے انہوں نے مقوی غذاؤں کے علاوہ دودھ اور مکھن بھی کھلایا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 3-4 مہینوں بعد یہ 9 عمر سانڈ جسامت میں چٹان بن گیا، پھنکارنے لگا اور اسے 2 مضبوط رسے ڈالے جانے لگے۔ اس کے مالک اسے ہر روز باہر نکالتے اور اپنے حریفوں کو دکھانے کے لیے اس کی نمائش کرتے تھے۔ سانڈ دن بدن غسیلا اور منہ زور ہوتا چلا گیا۔ ہم نے سنا کہ اس کے مالکوں سے کہا گیا تھا کہ اسے اتنی زیادہ غذا نہ دیں اور اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی کچھ دیتے رہیں۔
مالکان سانڈوں اور مویشیوں کے معاملے میں اناڑی تو تھے نہیں، سب اونچ نیچ جانتے تھے، مگر اب کے حریفوں کے چیلنج نے ان کی سمجھ بوجھ پر پردے ڈال دیے۔ وہ غذا دیتے ہی چلے گئے، اس کے نتیجے میں سانڈ منہ زور ہوتا چلا گیا۔ مالک بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ان کے سانڈ کو قابو میں رکھنے کے لیے 4 پہلوانوں کی ضرورت ہے۔ ان کے حریف بھی سانڈ پال رہے تھے۔ میلے میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تو ایک روز سانڈ کو حسب معمول باہر نکالا گیا۔ اسے ایک گائے نظر آ گئی۔ سانڈ ایسا جھٹکا دے کر بھاگا کہ جن 2 آدمیوں نے اس کی رسیاں ناک کے قریب سے پکڑ رکھی تھیں وہ چند قدم تو اس کے ساتھ دوڑے، لیکن سانڈ نے سر کو دائیں بائیں مار کر انہیں گرا دیا اور آزاد ہو گیا۔ سانڈ اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتا تھا، مگر جب گائے کے قریب گیا تو گائے نے اسے بالکل ہی لفٹ نہ کروائی۔ سانڈ نے جب دست درازی کی کوشش کی تو گائے نے پیچھے مڑ کر اس کے پیٹ میں ٹکر ماری۔ گائے بھی اعلیٰ نسل کی تھی اور یہ کوئی غیرت مند گائے تھی جو اپنے آپ کو اللہ میاں کی گائے نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے بڑی دلیری سے سانڈ کا مقابلہ کیا۔ 2-4 ٹکروں سے سانڈ کی خوش فہمی اور طاقت کا گھمنڈ کافور ہو گیا۔ گائے نے اسے ٹکر بھی پیٹ میں ماری، اس کا سینگ شاید زیادہ زور سے لگ گیا۔ سانڈ کی وہ حس پھڑک اٹھی جس کے تحت کوئی مایوس امیدوار رشتہ نہ ملنے پر لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینک دیتا ہے۔ سانڈ نے گائے کی پسلیوں میں اتنی زور سے ٹکر ماری کہ گائے گر پڑی۔ وہ اٹھی تو سانڈ نے اسے ایک اور ٹکر مار دی۔ تب گائے بھاگ اٹھی۔ سانڈ غصے سے باولا ہو چکا تھا۔ اس نے گائے کا تعاقب کیا۔ لوگ سانڈ کو پکڑنے کو دوڑے، لیکن قریب گئے تو اس نے لوگوں پر حملہ کر دیا۔ گائے کو تو اس کے مالک لے گئے۔ سانڈ بے قابو ہو گیا۔ اس کی پھنکار خوفناک تھی۔ اس نے یکے بعد دیگرے 2 بکریوں کو مار ڈالا، 1 آدمی کو زخمی کیا اور گاؤں سے دور چلا گیا۔ اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ جہاں کسی آدمی کو دیکھتا اس کی طرف بڑی ہی تیز رفتار سے دوڑ پڑتا۔ یہ لوگوں کی پھرتی اور قسمت تھی کہ بچ کر ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ ان آدمیوں نے ہمیں بتایا کہ سانڈ مالکوں کے لیے بیکار ہو چکا ہے، نہ وہ کسی کے قابو میں آئے گا، نہ اسے سیانے کی دوائی دی جا سکے گی۔ مالک اسے مارنے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ ان کے حریف مذاق اڑائیں گے، بلکہ وہ یقین سے کہتے تھے کہ حریفوں نے ان کے سانڈ پر تعویذ کر دیے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ عامل شاہ نے تعویذ کا توڑ کر دیا ہے۔ سانڈ کے مالک تو سانڈ پر قابو پانے کے لیے اپنا 1 آدمی بھی قربان کرنے کو تیار تھے۔ ہم نوجوان تھے، مہم جوئی اور تجسس کا خبط سوار رہتا تھا۔ ہم نے کتے ساتھ لیے اور تماشا دیکھنے چلے گئے۔ شکار کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 11-12 کتے اور 15-16 لڑکے۔ ہم بدمست سانڈ کو دیکھنے چلے گئے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ سانڈ نے ہم پر حملہ کیا تو اس پر کتے چھوڑ دیں گے۔ راستے میں 3-4 آدمی ملے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک بدمست سانڈ کسی میں بیٹھا ہے اور لوگ اوپر کھڑے ہیں۔ ہر آدمی نے ہمیں سانڈ کی مختلف کہانی سنائی۔ وہ جگہ 2.5-3 میل دور تھی۔ ہمیں سب سے پہلے وہ لوگ نظر آئے جو سانڈ کو دیکھ رہے تھے۔ ہم وہاں پہنچے۔ کسی یعنی برساتی نالا جو اس وقت خشک تھی وہاں سے تنگ تھی جہاں سانڈ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کنارے دیواروں کی طرح عمودی اور اونچے تھے۔ ان کی بلندی کم و بیش 30 گز تھی۔ انہیں ہم دندیاں کہتے ہیں۔ ان پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے کسی اونچے مکان کی منڈیر پر کھڑے ہیں۔ یہ دندیاں بارش اور نالے میں سیلاب آنے کی وجہ سے گرتی رہتی ہیں۔ سانڈ ایک دندی کے دامن میں بیٹھا تھا۔ کسی دونوں طرف سے تنگ تھی۔ تماشائیوں نے ہمیں بتایا کہ سانڈ کو بیٹھا دیکھ کر 2-3 آدمی اسے پکڑنے کو بڑھے۔ سانڈ پھنکار کر اٹھا اور یہ آدمی بھاگ آئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ سانڈ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اسے ختم ہونا چاہیے ورنہ کوئی آدمی مارا جائے گا۔ انہوں نے سانڈ کو مارنے کے 2 طریقے بتائے۔ ایک تھا بندوق کی گولی اور دوسرا یہ کہ دندی کے اوپر سے اس کے آگے زہر آلود چارہ پھینک دیں۔ مگر سانڈ کے مالک ابھی تک توقع لگائے بیٹھے تھے کہ سانڈ نارمل ہو جائے گا۔ ہمیں سانڈ کے مالک کی بیوی کے متعلق بتایا گیا کہ اسے سانڈ کے ساتھ اور سانڈ کو اس عورت کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ وہ سانڈ کے قریب جاتی تھی تو سانڈ اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگاتا اور اس کے ہاتھ چاٹتا تھا۔ اب وہ اس عورت کو بھی نہیں پہچانتا۔ اس کے متعلق بتایا گیا کہ وہ سامنے عورتوں میں کھڑی رو رہی ہے، اسے آگے نہیں آنے دیتے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے سانڈ کے سامنے جانے دیا جائے، سانڈ اس کے قابو میں آ جائے گا، لیکن گھر کے مرد ڈرتے ہیں کہ سانڈ اس کی ہڈی پسلی کچل دے گا۔ یہ عورت جس کا نام زیورہ تھا سب سے کہہ چکی تھی کہ کسی نے سانڈ کو جان سے مارنے کی کوشش کی تو وہ اس آدمی کو قتل کر دے گی۔ اتنے میں 4-5 آدمی ہماری طرف آئے۔ وہ سانڈ کے مالک کے گھرانے کے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر پہلوان سا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں 1.5-2 فٹ لمبا بانس کا ٹکڑا تھا۔
اس میں دوائی ڈال کر بیمار مویشی کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ کوئی جانور آرام سے دوائی نہیں لیتا، اسے رسیوں سے جکڑنا اور منہ کھولنا پڑتا ہے۔ پھر بانس کی یہ نال، جسے ہماری زبان میں نلا کہتے ہیں، اس کے حلق تک ڈال کر دوائی انڈیل دی جاتی ہے۔ یہ کام تجربے اور مہارت کا ہے۔ سانڈ کے مالکان ہمارے کتے دیکھ کر ہمارے پاس آئے تھے۔ ان کے ساتھ بانس کے نلے والا جو آدمی تھا وہ مویشیوں کی بیماریوں کا سیانہ تھا۔ ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ سانڈ قابو میں نہیں آتا تھا، اس لیے اس کے منہ میں دوائی نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ سیانہ پورے وثوق سے کہہ رہا تھا کہ اس نے نلے میں جو چیزیں ملا کر ڈال رکھی ہیں اگر سانڈ کے حلق سے اتر گئیں تو آدھے گھنٹے کے اندر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ اس زمانے میں انگریزی دوائیاں دیہات میں نہیں پہنچی تھیں۔ لوگ دیسی ٹوٹکے استعمال کرتے اور مویشیوں کو تندرست رکھتے تھے۔ سیانے کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ہمیں کہا، کتے سانڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کسی کتے نے سانڈ کو منہ ڈالا بھی تو وہ کتے کو جھٹک دے گا۔ اگر سانڈ کو ایک دو خراشیں آ بھی گئیں تو ان کا علاج ہو جائے گا۔ کتوں سے ہم یہ کام لے سکتے ہیں کہ یہ سانڈ کو یہاں اتنا بھگائیں اور اسے اتنا پریشان کریں کہ یہ تھک کر چور ہو جائے۔ تم دیکھنا کہ سانڈ گر پڑے گا اور پھر ہم اسے جکڑ لیں گے۔ اس کے حلق سے میری دوائی اتر گئی تو سانڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ بدمست سانڈ کسی کتے کو کچل دے گا، میرے ایک دوست نے کہا۔ اس کتے کی جو قیمت مانگو گے ہم اس سے دگنی دیں گے، سانڈ کے مالک نے کہا۔ اور تم میں سے کوئی زخمی ہو گیا تو جو جرمانہ ہم پر ڈالو گے ہم ہاتھ جوڑ کر تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے۔ کتوں کے ساتھ تم سب کا ہونا ضروری ہے، سیانے نے کہا، ورنہ کتے بھاگ جائیں گے۔ ہمارے دوست راجہ افضل کا بولی بل ڈاگ وہ بھی ساتھ تھا۔ افضل نے کہا کہ وہ بولی کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ خونخوار اور بڑا ہی طاقتور کتا تھا۔ کسی کتے سے اس کی لڑائی ہو جاتی تو وہ کتے کی گردن اوپر سے منہ میں لے کر ایسا جھٹکا دیتا تھا کہ کتے کی گردن ٹوٹ جاتی تھی۔ اگر بڑے جانور پر چھوڑا جاتا تھا تو جانور کی شہ رگ منہ میں لے لیا کرتا تھا۔ ایک بار ایک بھینس اور ایک بار ایک گدھے کو اس نے اسی طرح پکڑا اور انہیں گھٹنوں بٹھا لیا تھا۔ اسے سانڈ پر چھوڑنا خطرناک تھا۔ سانڈ اسے مار ڈالتا یا سانڈ اس کے ہاتھوں مارا جاتا۔ سانڈ کی کھال اتنی نازک نہیں ہوتی کہ اسے کتا چیر پھاڑ سکے، مگر شہ رگ کتے کے منہ میں آ جائے تو دم گھٹنے سے جانور مر سکتا ہے۔ ہم سب نے یہی بہتر سمجھا کہ بولی کو نہ چھوڑا جائے۔ ہم دو پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک پارٹی کو کسی کے ایک طرف سے اور دوسری کو دوسری طرف سے سانڈ کی طرف جانا تھا۔ میرے ساتھ 4 لڑکے تھے اور سانڈ کے مالکوں میں سے 2 آدمی۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ ہمارے پاس حسب معمول ڈنڈے اور چاقو تھے۔ گاؤں کے آدمی ہمیں خبردار کر رہے تھے کہ ہم سانڈ سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ 10-12 عورتیں کھڑی تھیں۔ ہمیں ان کے قریب سے گزر کر نیچے جانا تھا۔ ان سے ہم ابھی کچھ دور ہی تھے کہ ایک عورت ان سے الگ ہو کر ہماری طرف آئی اور اس نے ہمیں روک لیا۔ وہ بڑی اچھی شکل و صورت والی جوان عورت تھی۔ وہ سانڈ کے مالک کی بیوی زیوراں تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے 2 بچے تھے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ناک لال تھی۔ وہ روتی رہی تھی۔ یہی وہ عورت تھی جس کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اسے سانڈ سے اور سانڈ کو اس سے بہت پیار ہے۔ اگر تمہارے کتوں نے سانڈ کو زخمی کر دیا تو میں کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس نے ہمیں کہا۔ ہمارے ساتھ اس گاؤں کے جو 2 آدمی تھے انہوں نے اسے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، لیکن زیورا نے دانت پیس کر کہا، میں جانتی ہوں تم سب کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ میں اب بھی کہتی ہوں مجھے آگے جانے دو۔ نیلا میرے آگے نہیں ہلے گا۔ دشمنوں کو تماشا نہ دکھاؤ۔ نیلا اس سانڈ کا نام تھا۔ ہوش ٹھکانے رکھو زیوراں، ایک آدمی نے اسے بازو سے پکڑ کر پرے لے جاتے ہوئے کہا۔ نیلا اپنے پیدا کرنے والے کو بھی نہیں پہچانتا، تمہیں کیسے مروا دیں؟ مجھے مر جانے دو، پھر میرے نیلے کو مروا دینا، زیورا نے کہا۔ وہ بہت جذباتی تھی۔ ان آدمیوں کے بلانے پر 3-4 عورتیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ ہم ذرا آگے جا کر ایک ڈھلوانی راستے سے نیچے اترے۔ دوسری طرف سے کتوں کا شور اٹھا۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ کتوں کو للکار رہے تھے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں سے زنجیریں اتار دیں۔ وہ اپنے ساتھی کتوں کی آوازوں پر ادھر کو دوڑ پڑے۔ ہم ان کے پیچھے گئے اور اس جگہ پہنچ گئے جہاں سانڈ تھا۔ وہاں سے کسی ذرا فراخ تھی۔ کتوں نے سانڈ کو گھیر لیا تھا۔ وہ ایک کتے کی طرف جاتا تھا تو 2-3 پیچھے سے اس کی ٹانگوں کو منہ میں لینے کی کوشش کرتے تھے۔ سانڈ پیچھے مڑتا اور سر نیچے کر کے پھنکارتا ہوا کتوں کی طرف دوڑتا تھا۔ اتنے میں ہمارے کتے بھی پہنچ گئے۔ اب سانڈ 10-11 کتوں کے گھیرے میں تھا۔ ہم سب کتوں کے ساتھ تھے۔ 6-7 آدمی گاؤں کے تھے۔
دو کے ہاتھوں میں رسے تھے۔ سانڈ کا قہر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بڑی ہی تیز رفتار سے اپنے سامنے والے کتوں کی طرف دوڑتا تھا، مگر کتے آگے سے ہٹ جاتے تھے۔ 3-4 بار اس نے ہم میں سے کسی نہ کسی پر حملہ کیا، مگر کتوں نے اسے دائیں بائیں یا پیچھے کو گھما لیا۔ 2 بار تو اس نے ہمارے 2 کتوں کو کچل ہی دیا تھا، لیکن کتے آگے سے نکل گئے اور سانڈ کی ٹکر عمودی ٹیلے کو لگی۔ 2 آدمیوں کے پاس رسے تھے، انہوں نے کمندیں بنائی ہوئی تھیں۔ وہ رسے گھما گھما کر پھینکتے تھے، مگر رسے کا پھندا سانڈ کی گردن میں نہیں پڑتا تھا۔ اتنے میں زیوراں بھی ہم سے آ ملی، اس کے ہاتھ میں بھی رسا تھا۔ آدمی اسے چلا چلا کر وہاں سے چلے جانے کو کہہ رہے تھے، مگر وہ تو سانڈ کی طرح پاگل ہو چکی تھی۔ وہ 2-3 بار سانڈ کے پہلو تک جا پہنچی، لیکن اس کے گلے میں رسا نہ ڈال سکی۔ کتے سانڈ کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی رکنے نہیں دے رہے تھے۔ کسی مرد نے ابھی سانڈ کے اتنی قریب جانے کی جرت نہیں کی تھی۔ شاید نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ سانڈ کا زور سرد پڑنے لگا۔ وہ بہت تھک گیا تھا، اس کی پھرتی اور رفتار کم ہونے لگی تھی۔ کتوں کو وہ اپنے جسم پر منہ نہیں ڈالنے دے رہا تھا۔ ایک بار تو وہ عمودی ٹیلے یعنی دندی کے ساتھ جا کر رک گیا۔ وہ اس قدر ہانپ رہا تھا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ کتوں نے اسے زیادہ دیر رکنے نہ دیا۔ وہ وہاں سے دوڑا تو سامنے والی دندی کے ساتھ ساتھ جا رکا۔ اس کے تھک جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کسی خشک تھی اور پاٹ ریتلا تھا۔ سانڈ کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک اردو روداد جس کا نام ہے زیوراں کا نیلا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سانڈ جب سامنے والی دندی کے ساتھ جا رکا تو میں نے زیوراں کو دیکھا۔ وہ بے حد تیز رفتار سے سانڈ کی طرف دوڑی اور چلائی، کتوں کو باندھ لو، کتے پکڑ لو۔ وہ اسی رفتار سے دوڑتی سانڈ کے ساتھ جا لگی اور اس کی آواز سنائی دی، نیلے اب نہ ہلنا، اور اس نے رسے کا پھندا سانڈ کے سر پر پھینک دیا۔ سانڈ سر کو جھٹکا دے کر بھاگا۔ زیوراں نے رسا نہ چھوڑا۔ رسے کا پھندا سینگوں سے نیچے اتر گیا تھا۔ پھندا تنگ ہو گیا اور سانڈ کے سینگ جو نوکیلے اور کچھ پہلی کے چاند کی مانند تھے رسے میں جکڑے گئے۔ سانڈ دوڑا تو زیوراں نے رسا نہ چھوڑا۔ وہ گر پڑی اور سانڈ اسے گھسیٹنے لگا۔ ہم نے ابھی کتوں کو پکڑا نہیں تھا، کتوں نے سانڈ کو روک لیا۔ وہ پیچھے مڑا، زیوراں ریت پر پڑی تھی۔ سانڈ اس کے اوپر سے گزر گیا، اس کا ایک پاؤں زیوراں کی ران پر پڑا۔ معلوم نہیں یہ زیوراں کا کمال تھا یا یہ اپنے آپ ہی ہو گیا کہ زیوراں کا رسا سانڈ کی ٹانگوں میں الجھ گیا۔ زیوراں اٹھی، میں نے دیکھا کہ اس کی سفید شلوار لال سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے پرواہ نہ کی، رسا زور سے کھینچا۔ سانڈ کا دم خم بھی ختم ہو چکا تھا، وہ پہلو کے بل گرا۔ 2 آدمیوں نے یہ پھرتی دکھائی کہ سانڈ کی پچھلی ٹانگوں میں ایک رسے کا پھندا ڈال دیا اور کھینچ کر ٹانگیں جکڑ لیں۔ ہم نے ان کے کہنے پر کتوں کو زنجیریں ڈال دیں۔ سانڈ کی زبان باہر نکل آئی تھی اور اس کی سانسیں بری طرح ہانپی ہوئی تھیں۔ اس کی اگلی ٹانگوں میں زیوراں کا رسا الجھا ہوا تھا، اسے کس کر باندھ دیا گیا۔ زیوراں اس کے منہ کے قریب جا بیٹھی اور بولی، نیلے ہوش کر، مجھے پہچان۔ اور زیوراں نے منہ سانڈ کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے خامن نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ زیوراں پیچھے کو گری مگر تیزی سے اٹھی اور سیانے سے کہا، نلا مجھے دو، تم اس کا منہ کھولو۔ سانڈ سینگوں سے بھی جکڑا ہوا تھا۔ 2 آدمیوں نے اس کا منہ کھول دیا۔ زیوراں نے بانس کا نلا اس کے منہ میں ڈال کر دوائی انڈیل دی۔ سانڈ اب ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ زیوراں کی شلوار سے خون ٹپکنے لگا تھا، ساری شلوار خون سے لال ہو چکی تھی۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ منٹ گزرتے گئے اور سانڈ بے حس ہوتا گیا۔ زیوراں اس کے منہ کے آگے بیٹھی اس طرح باتیں کرتی رہی جیسے ماں بچے کے ساتھ پیار کی توتلی باتیں کیا کرتی ہے۔ نصف گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ سانڈ کے جسم نے حرکت کی۔ سیانے نے کہا کہ اس کی ٹانگیں کھول دو۔ ٹانگیں کھول دی گئیں۔ سانڈ جو پہلو کے بل پڑا تھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زیوراں نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا تو سانڈ نے آہستہ آہستہ منہ اس کی طرف کیا۔ زیوراں نے گال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ زیوراں اٹھ کھڑی ہوئی تو سانڈ بھی اٹھا۔ مرد ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ سانڈ نے کوئی حرکت نہ کی۔ زیوراں تیورا کر گری۔ سانڈ نے جھک کر اسے سونگھا۔ 3-4 آدمیوں نے سانڈ کی نت پکڑ لی۔ سانڈ نارمل ہو چکا تھا۔ تب زیوراں کو دیکھا، ران سے اس کی شلوار پھٹ گئی تھی۔
اسے جو زخم آیا تھا وہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں کانپ جاتا ہوں۔ اس کی ران پر سانڈ کا پاؤں پڑا تھا، پٹھا ہڈی سے الگ ہو گیا تھا، سفید ہڈی نظر آ رہی تھی۔ اس عورت نے اسی حالت میں سانڈ کو پکڑا تھا۔ وہ اس وقت گری جب اس کا نیلا نارمل ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سیانے نے زیوراں کا پٹھا اپنی جگہ کر کے اوپر 2 پگڑیاں باندھ دیں۔ کچھ دیر بعد چارپائی آئی تو زیوراں کو اس پر ڈال دیا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کمیٹی میلے سے پہلے نیلا تیار ہو گیا تھا اور زیوراں گوجر خان سول ہسپتال سے واپس آ گئی تھی۔ ہم سب میلے پر گئے تھے اور نیلے کو اول انعام جیتتے دیکھا تھا، لیکن زیوراں ساری عمر ٹانگ کھینچ کر چلتی رہی۔